الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم الحمدللہ تجوید کے ضمن میں اگلا سیٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل حمزہ اور عین، اسی طرح سے تا اور تو، اسی طرح سے ثا، سین اور صاد کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ہا اور ہا کی آواز میں فرق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور پہلے والی بات کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ وہ حروف کی جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، ان کو پڑھتے وقت ان کے درمیان فرق کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرف بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کوشش کریں حرف کو جیسے ادا کرنا ہے ویسے ہی ادا کیا جائے۔ تو جی آج کا سبق ہے ہمارا ہا اور ہا کی صوت میں یعنی آواز میں فرق۔ ہا کی آواز یہ درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے۔ ہا جو جیم کی شکل کی ہا ہے، جس کو ہمارے ہاں ہا حلوے کے لیے یا حلق کے لیے بولا جاتا ہے، حلق والی ہا، تو یہ حلق کے درمیان میں سے آپ نے ادا کرنی ہے، اور حلق کے درمیان میں سے یہ رگڑ کھا کر نکلے گی۔ مثلا بحرن، بحرن، اس میں آپ نے اہتمام کرنا ہے، جبکہ دوسری جو دو آنکھوں والی ہا ہے اس میں اہتمام نہیں ہوتا، وہ آسان ہے، اس کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے، ہمارے لیے ہا جو ہائے والی ہا ہے وہ ادا کرنا آسان ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس ہا کو بھی وہی والی ہا پڑھ دیتے ہیں، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ آپ کو اس سے پہلے بھی مثالیں دی، آج کے سبق میں بھی کچھ نہ کچھ مثال ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو اگلی بات ہا، ہا کی آواز ہائے کی ہا کی طرح ہوتی ہے، جیسے آپ اپنی زندگی کے عام معمولات کے اندر ہائے میرے اللہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، ہائے، یہ ہائے کی جو ہا ہے اس کی طرح ادا ہوتی ہے۔ مثال ہے شہرن، شہرن، اس ہا کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بالکل آسانی سے ہم لوگ ادا کر لیتے ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے ہا کی ادائیگی میں۔ ہا بحرن، شہرن، آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے فرق کو جان سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی اگر ہم محنت کریں تو ہا حلق والی وہ ہم صحیح طور پر ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو لیجئے آگے اس کی مثالیں ہیں۔ پہلے ہا کی مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ حاکم، ہا، حاکم، مادح، بحر، احمد، مروحۃ، یہ پانچوں کلمات ان میں ہا پائی جاتی ہے۔ ہا نہیں پڑھنا کبھی بھی، اس کو ہا پڑھنے کے لیے 5 مثالیں۔ ہا، ہائے کی آواز والی، 2 آنکھوں والی ہا، یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتی ہے جو سینے کے قریب ہے، آسان ہے بالکل۔ ماہر، مہاجر، شہر، مہندس، سہولت، یہ 5 مثالیں ہیں ہا کی۔ تو ہا، 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 آپ اگر غور کریں تو میری آواز میں آپ کو دونوں کا فرق بالکل واضح طور پر اللہ کے فضل و کرم سے محسوس ہوگا۔ لیجئے اب ذرا دونوں کو ملا کے میں پڑھتا ہوں، ایسے کلمات جن میں دونوں یہ کے بعد دیگرے آئیں گی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے۔ حل، حل،
جیسے میں نے آپ کو مثال دی، یہ والی مثال ہمارے سامنے، حرف بدلے کا معنی بدل جائے گا۔ حل، اس کا کیا مطلب ہے؟ حلال کرنا، حلال اور حرام۔ اور حل، اس کا مطلب ہے چاند کا طلوع ہونا، مشہوری ہو جانا۔ کتنا معنی بدل گیا؟ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں حلال حرام، لیکن چونکہ ہا دو آنکھوں والی اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے تو ہا کو بھی ہا ہی پڑھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ جی، حل، حل، حلال، ہلال، حمیم، حمیم، نہر، نہر، نہر ہا کے ساتھ جو حلق کے درمیان میں سے رگڑ کھا کے ادا ہوتی ہے، اس نہر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اور نہر دو آنکھوں والی ہا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہر، یہ جو پانی والی نہر ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ ہا کو پڑھنے کا اہتمام نہیں، تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا حرف بدلے کا معنی بدل جائے گا۔ قرآن کی آیت تو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، لیکن ہم پڑھ دیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نہر کھودیے، نہر چلائیے۔ کتنا معنی بدل گیا؟ یعنی بالکل کہیں کا کہیں معنی لے جاتا ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا ہم نے قرآن کو صحیح پڑھنے کا۔ نہر، نہر، حمزۃ، 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 ہا کے ساتھ حمزۃ اسلام کے عظیم شہید کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حمزہ، یہ جو حمزہ ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی میں پہلے سیٹ میں، وہ مراد ہے۔ تو یہ نہ ہو ہم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمزہ ہی پڑھتے جائیں۔ اپنے بچے کا نام ہم نے رکھا ہو حمزہ، لیکن اس کو پڑھتے جائیں حمزہ حمزہ، تو معنی بدل جائے گا۔ لہٰذا آئیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کے ہمارے سبق میں یہ دو حروف آئے، ہا اور ہا۔ ہا حلق کے درمیان میں سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، اور ہا ہائے کی آواز کی طرح یہ ہا ادا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سبق کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، اور کوشش کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالی اسی بات کو، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز ادا کریں۔ اور بہترین حل یہ ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر جب بھی یہ کلمات، یہ حروف آئیں تو ان کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی جو حروف بیان ہو چکے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی پڑھتے وقت ہم اللہ کے فضل و کرم سے فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مجھے امید ہے جتنے بھی سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، اسی طرح سے اس کلاس سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو ضرور ان حروف کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ترجمہ کے ضمن میں اور تفسیر کے ضمن میں ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کا معنی اور اس کے حکم احکام وہ سارے بیان ہو چکے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے نام، ان کے معانی، فضائل اور اس کی اہمیت، نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم، یہ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے بیان ہو چکی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع
اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تلاوت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہماری امی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو ہر آیت پر وقف کرتے، رک جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب آپ رک جاتے، ایک آیت پڑھ لی، رک گئے، پھر دوسری آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، پھر رک گئے، وقف کیا، ٹھہر گئے۔ یوں آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ہر آیت کے بعد وقف فرماتے، رک جاتے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تلاوت۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے الحمد۔ الحمد، یہ جو الف لام ہے نا شروع میں، اس الف لام کو کہا جاتا ہے استغراق کا الف لام، یعنی اس نے تمام انواع و اقسام جو تعریف کی ہیں، حمد کی ہیں، شکر کی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد، یہ ہر قسم، تمام قسم، یہ کس کا معنی ہے؟ ال کا، الف لام جو شروع میں ہے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور وسعت کو آپ دیکھیے کہ ایک الف لام کے حرف نے کتنی اس کے اندر جامعیت پیدا کر دی ہے۔ تو یہ حمد جو ہے، حمد کے معنی ہے شکر، جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کلمہ استعمال کرنا الحمدللہ کا یا الحمد کا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی حمد ان لفظوں میں بیان کریں یا یہ حمد کا کلمہ کسی اور کے لیے استعمال کریں، کیونکہ انسانوں پر، دیگر مخلوقات پر جو بے حد و حساب انعامات ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، دیگر بہت سارے احسانات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا الحمد، حمد کرنی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی کرنی ہے۔ عظیم مفسر امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے، حمد و ثنا جیسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالی نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے، اللہ نے اپنی حمد انہی کلمات کے ساتھ بیان کی ہے۔ لہٰذا یہ ثنا کا، تعریف کا، حمد کا بڑا ہی جامع کلمہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام قسم کی نعمتوں، اس کے احسانات جو اس نے اپنے بندوں پر کیے، انسانوں پر کیے، دیگر مخلوقات پر فرمائے، اور روزانہ کی بنیاد پر بلکہ ہر لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انعامات، احسانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لہٰذا ایسے حالات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کی حمد اور اسی کی تعریف کرنی ہے۔ حمد، شکر اور مدح، یہ تین کلمات عام طور پر کسی کی تعریف، کسی کی توصیف، کسی کی آپ کہنے شکر گزاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حمد اور شکر یہ دونوں لفظ نعمت اور احسان کے بدلے یا صلہ کے طور پر بولے جاتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کسی نے
احسان کیا ہے، آپ پر کسی نے نعمت کی ہے، اچھا سلوک کیا ہے، آپ اس کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ حمد اور شکر کے کلمات استعمال کریں گے۔ اور ایک اور انداز میں اس بات کو سمجھیے، حمد یہ صرف زبان سے ادا ہو سکتا ہے، اس حیثیت سے یہ خاص ہے۔ حمد کو آپ نے صرف زبان سے ادا کرنا ہے، لہذا یہ خاص ہے، جبکہ شکر جو ہے قول، فعل اور نیت، یعنی زبان سے بھی، اپنے کام سے بھی، اپنی نیت سے بھی آپ نے ادا کرنا ہے، لہذا اس مناسبت سے یہ شکر عام ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم نے حمد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور حمد الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کے بہت سارے کلمات آپ کو پورے قرآن میں بھی ملیں گے اور احادیث رسول میں بھی آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا ہم نے حمد کرنا ہے، ہم نے شکر کرنا ہے، یہ سب کا سب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ بندوں کا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں آپ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ بہت شکریہ بھائی جان، انگلش میں استعمال ہوتا ہے تھینک یو، اسی طرح عربی زبان میں جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزا دے، یہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مدح کا کلمہ یہ حمد کی نسبت بھی عام ہے، یعنی یہ زندہ، مردہ، حتیٰ کہ جمادات سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی کی مدح کر دیتے ہیں، کسی کی تعریف کرتی ہیں، چیز اچھی ہے، یہ چیز تو بری ہے، یہ چیز ایسی ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تو مدح کا کلمہ اس لحاظ سے بہت زیادہ عموم پر مشتمل ہے۔ حمد کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت مختصر سا واقعہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانے لگے، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جو الحمدللہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جناب یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ان صحابہ کرام کا آپس میں کتنا خوبصورت تعلق تھا، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی، بڑا پیار، محبت، حتیٰ کہ رشتہ داریاں تک تھیں۔ لیکن نہ جانے آج بہت سارے لوگ کیوں ان کی آپس کے اندر دشمنیاں بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ مختصر سا خوبصورت واقعہ بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپس میں علمی باتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، استفسار کر رہے ہیں، اور جواب کون دے رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس واقعہ سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے آپس میں بہت زیادہ آپس میں گہری دوستی تھی، پیار محبت تھا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا الحمدللہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بطور حمد کے پسند فرمایا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جناب اسود بن سری ان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو اپنے وہ اشعار نہ سناؤں جس میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ان ربک عز وجل یحب الحمد، کیوں نہیں آپ کا رب عز وجل وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے، بندہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا بالکل ضرور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد پر مشتمل اشعار پڑھو، یعنی حمد پڑھنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر۔ اور کتنی ہم دعا کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کتنی بار ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں سب دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات، مختصر کلمات، لیکن ان کے اندر جامعیت، وسعت کس قدر زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فقال الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو نعمت بھی عطا کرتا ہے، کوئی چھوٹی نعمت اللہ نے عطا کر دی، اللہ نے صحت عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے کسی نقصان سے بچا لیا، مال میں اللہ نے وسعت دے دی، اللہ نے کوئی خوشی دے دی، اب جو بھی بندے کو نعمت ملی بندے نے کہا الحمدللہ۔ آپ کا کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت سارے مواقع پر، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، بہت سارے مواقع پر الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ صبح بیدار ہوئے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، تو کہا جی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، ہمیں نیند دی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اٹھا دیا۔ بیت الخلاء میں گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، قضاء حاجت کرنے کے بعد باہر تشریف لائے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی۔ اگر مجھے پیشاب نہ آتا، پخانہ نہ آتا تو کتنی زیادہ تکلیف والی بات تھی، تو یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا۔ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا، اور پھر وہ اس کو ہضم کرے گا، جو ضرورت سے زائد ہوگا وہ اس کو جسم میں سے فضلہ بنا کر خارج فرما دے گا۔ تو کتنے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت بندے پر کی، بندے نے کہا الحمدللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا كان الذي اعطاه افضل مما اخذ، بندے نے جو کچھ حاصل کیا ہے، جو کچھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے افضل ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہم پر مزید ہوں، ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، تو آئیے الحمدللہ کے کلمہ کی ایک روٹین بنا لیں، اس کو ورد صبح بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے نتیجے میں اپنے بندوں کو بے شمار انعامات اور اکرامات سے نوازتا ہے۔ ایک اور خوبصورت حدیث سن لیجئے، سنن ابن ماجہ میں یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اے میرے رب تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے چہرہ انور کے جلال کو لائق ہے۔ سبحان اللہ، کمال کر دی اس نے اللہ کی تعریف کرنے میں، اور یا اللہ اتنی تیری تعریف جتنی تیری عظیم بادشاہت کے شایان شان ہے۔ جب اس نے یہ کلمہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعضلت بالملکین فلم یدریا کیف یکتبانہا، تو دونوں فرشتے حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے کہ یہ اس نے کیا کمال جملہ کہہ دیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کو لکھیں تو لکھیں کیا، اس کا اجر ثواب کتنا لکھیں۔ چنانچہ وہ دونوں آسمان کی طرف گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ سے عرض کیا، اللہ تیرے بندے نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کا اجر و ثواب کیا لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا، لیکن اللہ عز و جل نے پوچھا میرے بندے نے کیا کہا ہے، تو دونوں فرشتوں نے بتایا اللہ تیرے بندے نے یہ جملہ کہا، یہ کلمہ کہا ہے،
या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अपने दोनों फरिश्तों से, उक्तुबाहा कमा क़ाल अब्दी, मेरे बंदे ने जैसे ही जुमला कहा है ना वैसे उसके नामा अमल में लिख दो। हत्ता यल्क़ानी, जब वो मुझसे मिलेगा ना, मरने के बाद मेरे पास आएगा, फ़अज्ज़ियहु बिहा, तो इसका सवाब उसे मैं खुद ही अता कर लूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ करके तो देखें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करके तो देखें। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है जो हमें हदीस में बता दिया गया, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। इसका अजर व सवाब जब मरने के बाद बंदे की अपने रब से मुलाकात होगी ना, तो रब ताला अपने बंदे को खुद अता फरमा देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तारीफ है वो उसके तमाम किस्म के एहसानात और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर किस्म की बंदे के ऊपर होने वाली नेमत उसके नतीजे में है। इसीलिए हदीस में आता है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व बियदिकल खैरु कुल्लु इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु। है अल्लाह, तमाम किस्म की तारीफ, हर किस्म की तारीफ, सब की सब सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि सारी की सारी बादशाहत सिर्फ तेरी है और हर किस्म की खैर भी तेरे ही हाथ में है और तमाम के तमाम मामलात पलट के तेरी ही तरफ जाते हैं। उसके बाद रब है, रब का माना है मालिक और मुतसर्रिफ, हर किस्म के निज़ाम को चलाने वाला, हर चीज का मालिक, उसमें जो चाहे तगय्युर तबद्दुल तसर्रुफ फरमाए। इसलिए कलिमा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही खास है, इजाफत के बगैर, निस्बत के बगैर किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मसलन हम कहें जी फलां भी रब है, नहीं, हाँ अलबत्ता रब्बुद्दार, घर का मालिक। अब एक बंदा घर का मालिक है, उसके अंदर जो चाहे तसर्रुफ करे, उसको बेचे, उसके अंदर जो चाहे इजाफा करे, जो चाहे तरमीम करे, तो ये घर के मालिक को इख्तियार हासिल है, इसलिए हम कहेंगे रब्बुद्दार, लेकिन बगैर निस्बत के सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। रब, रब्बुस समावात, रब्बुन, ठीक है ना, ये निस्बत के साथ, बगैर निस्बत के इस्तेमाल करना है तो ये अल्लाह ही के लिए खास है। अलबत्ता अगर बंदे के लिए इस्तेमाल करना है ना, तो फिर आपको उस चीज की निस्बत उस बंदे की तरफ करनी होगी। रब्बुल बैत, घर का मालिक, घर वाला। उसके बाद अल आलमीन, ये आलम की जमा है, अल्लाह ताला के सिवा हर मौजूद चीज को आलम कहते हैं, अल्लाह के अलावा हर मौजूद चीज को आलम कहते हैं। फिर ये आलम का कलिमा एक नस्ल के लिए बोला जाता है, जैसे हम मिसाल के तौर पर हमारे वालिदैन की एक नस्ल, अब हमारी एक नस्ल, उसके बाद हमारी औलाद की नस्ल, हर नस्ल के लिए आलम का लफ्ज़ बोला जाता है। इसी तरह से आसमानों और बर्रो बहर की मखलूक़ात की हर किस्म और हर नौ के लिए भी आलम का लफ्ज़ बोला जाता है। इस लिहाज से तमाम के तमाम जहानों, यानी वो जहान पहले वाले हैं, वो मौजूद हैं, आने वाले हैं, इनमें बसने वाली एक एक मखलूक है, आसमानों की मखलूक है, बर्रो बहर की मखलूक है, उनकी जितनी भी अनवा हैं, उनकी जितनी भी अक़साम हैं, सब की सब आलमीन में आ गई। गोया के तमाम जहानों का रब कौन है? अल्लाह। उस अल्लाह के लिए हैं तमाम किस्म की तारीफात। सोचिए ज़रा, जब हम नमाज में हाथ बांध के अपने रब के सामने खड़े हों और हमारे जहनों में ये तसव्वुर हो, तमाम जहानों के रब अल्लाह की मैं तारीफ कर रहा हूं, अदना सा इंसान, सारी कायनात में मेरी हैसियत क्या है? एक जरा सी, यानी 1-1.5 फुट की जगह पे मैं खड़ा हूं और यहां पर खड़ा होकर अल्लाह के इतने वसी व अरीज जहान, उसका तसव्वुर लाऊं, इस सब को पैदा करने वाला, इस सब का मालिक, इस सब में तसर्रुफ फरमाने वाला अल्लाह, और मैं अपनी गुनाहगार जुबान से उस अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं। इसीलिए अल्लाह को अपने बंदे की अदा बड़ी पसंद है। बंदा जब ये कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह अर्श बरी से फरमाता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान कर दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को पसंद करता है कि बंदा उसकी हम्द बयान करे। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हम सब को कुरान पाक का और अहादीस रसूल का ये खूबसूरत पैगाम समझकर हर वक़्त अपने रब की हम्द बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।